اللہ کے لیے پکار، ولو کرے ہل کافرون، اگرچہ توحید فی الدعا والے مسئلے پر برا منائے کافر۔ اس دعویٰ کو 3 دفعہ سورت میں مختلف انداز میں دہرایا گیا۔ ایک یہاں پر ان الذین یستکبرون عن عبادتی قال ربکم ادعونی استجب لکم، تیسری دفعہ آیت نمبر 65 میں هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ تو پہلی بات متعدد بار میں ذکر کر چکا ہوں کہ عام طور پہ مشرکین وہ یہ شبہ پیش کرتے رہتے ہیں عوام کے سامنے بھی اور اپنی مجالس میں بھی کہ ایک عبادت ہے اور ایک حاجات اور مشکلات میں پکارنا ہے۔ تو حاجات و مشکلات میں پکارنا یہ عبادت کے مد مقابل ہے، حاجات اور مشکلات میں پکارنا یہ عبادت نہیں بلکہ کیا ہے، عبادت کے مد مقابل۔ اور کہتے ہیں جو مشرکین ہیں وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ہم انبیاء اولیاء کی مشکلات میں پکار کرتے ہیں، اور اس عقیدہ سے کہ اللہ نے ان کو طاقتیں عطا کر دی، لہذا اللہ کی دی ہوئی طاقتوں سے یہ ہماری مشکل کشائی حاجت روائی کرتے ہیں۔ ایک وہ یہ شبہ ہے جس میں اہل تشیع بھی گرفتار ہیں، بریلوی بھی گرفتار ہیں، اور آپ کے اہل بدعت للڑ باحیاتی دیوبندی بھی اس شبہ میں گرفتار ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں عبادت اور ہے، پکار اور ہے۔ اور ہونے کا مطلب کیا ہے کہ دونوں مد مقابل ہیں۔ حاجتوں میں پکارنا عبادت نہیں، یہ عبادت کے مد مقابل ہے۔ اس لیے جہاں آیات آتی ہے پکار کی تو فوراً وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس پکار سے مراد مشکلوں میں پکارنا نہیں، حاجت روائی کے لیے پکارنا نہیں، بلکہ اس سے مراد کیا ہے، پوجا کرنا، عبادت کرنا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پکار مشکلات میں، حاجتوں میں پکارنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگر اللہ کو پکارے گا تجھے اللہ کی عبادت ہوگی، اور اگر حاجات اور مشکلات میں علی کو پکارے گا تو حضرت علی کی عبادت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے گا تو رسول پاک کی عبادت ہوگی، حضرت عزیر کو پکارے گا تو حضرت عزیر کی عبادت ہوگی۔ تو یہ فرق پہلے بھی میں نے ذکر کیا، پھر اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لو اس عنوان کو کہ امور تکوینیہ میں امور ما فوق الاسباب، رزق کا معاملہ، احیاء زندہ کرنے کا معاملہ، اماتت موت دینے کا معاملہ، شفا عطا کرنے کا معاملہ، مقدموں سے رہائی کا معاملہ، اولاد دینے کا معاملہ،
یہ جو امور ما فوق الاسباب ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں. اللہ نے کسی مقرب کو تفویض نہیں کیے، ان کا اختیار نہیں دیا، اور ان امور میں یعنی جن کو ہم امور ما فوق الاسباب کہتی ہیں ان میں غیر اللہ کی پکار یہ غیر اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی پکار یہ اللہ کی عبادت ہے. اور غیر کو پکارے گا تو وہ لا الہ الا اللہ کا منکر ہوگا، اور غیر کو وہ چاہے زبان سے معبود نہ کہے، زبان سے الہ نہ کہے، لیکن اس نے غیر اللہ کو الہ والا معاملہ کر دیا اور الہ والی صفت دے کر وہ اسی طرح مشرک ہے جس طرح لا الہ الا اللہ کا انکار کرنے والا مشرک ہے یا ابو جہل مشرک تھا. یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لو. دوسری بات جو اہم ہے اور عام طور پہ اہل بدعت یہ شبہ پیش کرتے ہیں عوام کے سامنے، اور پرانے دور کے بھی کافر مشرک کرتے رہے کہ جب امور ما فوق الاسباب، مثلا میں نے عرض کیا رزق دینا، موت دینا، زندگی دینا، صحت دینا، شفا دینا اور اولاد دینا، کھوٹی قسمتیں کھری کرنا اور ڈوبے بیڑے ترانا غیبی قوت اور تصرف سے، یہ وہ امور کیا ہیں؟ ما فوق الاسباب. کچھ امور ہیں ما تحت الاسباب. ما تحت الاسباب یعنی آدمی کے کسب و اختیار کے ہیں، اور کسب کہتی تحت الاسباب کو ہیں. اہل سنت کے نزدیک امور عادیہ میں خالق اللہ ہے اور کاسب عبد ہے، اور وہ کسب کیا ہے؟ فعل ما تحت الاسباب بالآلہ بالسبب. جہاں پہ بھی آپ کسب کا یہ معنی دیکھیں گے یہی ہوگا. تو اب وہ امور مثال کے طور پہ جس کو شریعت نے تعاون کہا، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا، یہ بسا اوقات مستحب ہے، بسا اوقات واجب ہے. امیر لشکر کا تعاون کرنا، جنگ میں ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کے میدان میں جانا، اور روٹی پانی، یہ جو ما تحت الاسباب امور ہیں. کسی کو کہنا جی پانی بھر کے لے آؤ، کوئی مکان بنانا ہے مستری کو بلانا، یہ سب امور کون سے ہیں؟ ما تحت الاسباب. ان امور کا ضابطہ کہ بسا اوقات یہ تعامن ایک دوسرے کا واجب ہوتا ہے، بسا اوقات مستحب ہوتا ہے، اور یہ تعامن جو ہے کسی دور کے مشرک نے بھی اپنے معبود سے نہیں لیا، بلکہ یہ تعامن تحت الاسباب مشرک اپنے معبود سے لینے کو اپنے معبود کی توہین سمجھتا ہے. پہلے بھی میں نے کہا مثلا ایک آدمی مکان بنا رہا ہے اور اپنے پیر کو کہے پیر جی ذرا آؤ اینٹیں اٹھا کے دو، یہ بے ادبی سمجھے گا یا نہیں؟ یا پیر صاحب بیٹھا ہے سامنے اور پیر کو کہتا ہے پیر صاحب جاؤ ذرا پانی کا گلاس بھر کے لے آؤ یا فلاں کر کے لے آؤ. اسی طرح اولاد تحت الاسباب، تو میاں بیوی کا تعلق ازدواجی ہے. اب یہ پیر کے پاس جائے بیوی کو لے جائے، پیر صاحب مہربانی کرو تھوڑا سا اے تعلق ازدواجی قائم کرو، ما تحت الاسباب میری امداد کرو، میں بیمار ہوں. تو یہ اس طرح پیر صاحب کی توہین سمجھے گا اور ہوگی بھی توہین. تو اس لیے یہ نمرود نے بھی یہی شبہ پیش کیا تھا حضرت ابراہیم کے سامنے، جب حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ رب وہ ہے الذی یحیی و یمیت، تو اس نے
اس کے تحت الاسباب جو موت اور زندگی کا معاملہ امور تحت الاسباب سے ہے اس کو پیش کر کے خلط مبحث کی، اور وہی نمرودی ذہن آج بھی ہر مشرک کا ہے کہ جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں گے اور فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین پڑھیں گے، فوراً کہہ دیں گے دیکھو جی پھر ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو، پھر طبیب کے پاس کیوں جاتے ہو، پھر بادشاہ کے پاس کیوں جاتے ہو، پھر چپڑاسی کے پاس کیوں جاتے ہو، پھر جج کے پاس کیوں جاتے ہو، پھر پولیس کے پاس کیوں جاتے ہو، گولی قبض کشا ہو سکتی ہے ڈسپرین کیوں لیتے ہو، فلاں کیوں لیتے ہو، گولی قبض کشا ہو سکتی ہے تو بابا مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مشرکین کا وہی شبہ رہا۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ عبادت کیا ہے، کون سی دعا پکار ہے جو امور ما فوق الاسباب میں پکارا جائے حاجات کے لیے، مشکلات کے لیے، اور جو امور عادتاً ہیں ما فوق الاسباب نہیں اور امور عادی ہیں تو ان میں ایک دوسرے کو بلانا یہ دعا عبادت نہیں، یہ دعا عادت ہے، یہ دعا عبادت نہیں، یہ دعا عادت ہے، اور اس کا حکم شریعت نے خود بتا دیا۔ تو اپنے جاہل لوگوں کو یہ دھوکہ دینے کے لیے یہ خلط مبحث کرتے ہیں۔ اگر اس طرح کی کاجباسی کی جائے تو دنیا کا کوئی یہ کلمہ گو مشرک یہ متعین نہیں کر سکے گا کہ عبادت کہتے کس کو ہے۔ عبادت کا معنی یہ کہے گا تعظیم، تو تعظیم تو استاد کی بھی ہوتی ہے، تعظیم بزرگوں کی بھی ہوتی ہے، تو پھر اس تعظیم کا کیا معیار ہوگا؟ تو دنیا کا کوئی مشرک اس طرح ارادات سے معبود اور الہ کا معنی متعین کر ہی نہیں سکتا۔ وہ ان کو تو آپ کہہ دیں کہ چلو آپ معبود اور الہ کا معنی تم متعین کر دو، کیا کرتی ہو تم؟ تو یہی کہیں گے کہ عبادت تعظیم کا نام ہے اور انکساری کا نام ہے، اس پہ میں پوری گفتگو کر چکا ہوں۔ کون سی انکساری ہے، کون سی تعظیم ہے؟ تعظیم اکابر کی بھی ہے، تعظیم پیغمبر کی بھی ہے، تعظیم اولیاء اللہ کی بھی ہے، تعظیم اساتذہ کی بھی ہے۔ تو وہ کون سی تعظیم ہوگی جس کا نام عبادت رکھیں گے؟ دنیا کا کوئی مشرک اس سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ پھر ماننا پڑے گا کہ تعظیم بھی وہی کہ ما فوق الاسباب صفات مان کر یہ تعظیم یا انکساری اعتقادی ہے، جبارے کی نہیں ہے، اور اعتقادی یہی ہے کسی ہستی میں ما فوق الاسباب صفات مان کے اس کی بات، اس کی تعظیم کرنا، یہ اس کی عبادت بنے گی۔ تو وہی بات جہاں نکلی کہ ما فوق الاسباب امور میں ندا کرنا اور بلانا یہ عبادت ہے۔ آپ کو کوئی بات سمجھ آئی بھی ہے یا نہیں؟ اس بات کو اچھی طرح سمجھو۔ اچھا، تیسری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت سب اہل تشیع اور سب رضاخانی پریشان ہیں، اور وہ اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہم جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں خالص شرک کرتی ہیں۔ اب ان کے کیمپوں سے یہ آوازیں آنی شروع ہو گئی جب سے یہ نیٹ کا دور آیا، اور ہمارے دلائل کتاب و سنت کے سن کر اب ان کے مولوی طبقہ وہ اتنا پریشان ہو چکا ہے، اتنا بزدل ہو چکا ہے، اور اتنا شکست خوردہ ہو چکا ہے کہ اب انہیں اس بات کا احساس ہونے لگ گیا کہ آج تک حاجات و مشکلات میں غیر اللہ کی پکار کی دعوتیں دے کر ہم نے خود بھی شرک کیا اور عوام کو بھی خالص مشرک بنایا۔ چنانچہ اس پر پیر نصیر الدین گولڑوی، غلام رسول سعیدی، شرف قادری، پیر کرم شاہ، اس طرح کی ایک اصلاحی تحریک بریلویوں میں اٹھ گئی۔ انہوں نے ایک اگلا قدم اٹھایا، انہوں نے کہا ہم جو غیر اللہ کی پکار کا کہتے ہیں
وہ ہمارا مقصد صرف وسیلہ ہوتا ہے، توسل. لیکن ابھی وہ اس دلدل میں پھنس چکے ہیں کہ توسل کا کیا معنی؟ تم تو کہتے ہو بابا اغثنی، تم تو کہتے ہو بابا میری تیرے آگے، اور تو مجھے بیٹا دے، لے ککڑ تے دے پتر، لے ککڑ مرغا لے اور بیٹا دے، بکرا لے، کالا بکرا، سفید بکرا. اور ساری عوام تمہاری تقریریں سن کر قبر والوں سے جا کے منتیں مان رہی ہے، ان کو پکار رہی ہے. تمہاری اسی تلبیس سے مشرک بنے ہیں کہ تم نے اللہ اور مخلوق کا فرق ہی نہیں بتایا. اور ساری عوام درگاہوں پہ جو کھڑی ہے یا ادھر کھڑی ہو کے پکارتی ہے، ان سے پوچھو، ان کو تو تم نے یہ سبق دیا کہ اللہ نے ان کو طاقتیں عطا کر رکھی ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات سونپ دیے، تفویض کر دیے. ان کو تو تم نے یہ خالص کفریہ اور شرکیہ نظریہ دے دیا کہ اللہ نے اماتت کے اختیار ان کو دیے، احیاء کے اختیارات ان کو دیے، رزق کی چابیاں ان کو دی، صحت و شفا کے اختیارات ان کو دیے، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے کے اختیارات ان کو دیے. عوام کو تو تم نے وہ پٹی پڑھائی، اور آج خود پسپائی اختیار کر کے جی ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ توسل. اور ہمارا مقصد ہوتا ہے استشفاء. تو استشفاء اور توسل کا جو معنی ہے وہ ایک مستقل بات ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے تمام اہل تشیع سے اور تمام اہل بریلویہ سے کہ کل تک تم نے عوام کو جو مشرک بنایا اور یہ تقریریں کی کہ اللہ رب العزت نے ان پیاروں کو سب کچھ عطا کر دیا. اب ان اور اللہ میں فرق یہ ہے کہ خالق اللہ ہے اور مختار کل، مالک کل، مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، سب کچھ دینے لینے والے، اللہ کی تقدیریں بدلنے والے، اولاد کے خزانے دینے والے، صحت کے خزانے دینے والے اور ساری نعمتیں دینے والے. یہ بابے ہیں، یہ مقربین ہیں. اب تم نے پسپائی اختیار کی، لیکن مخلوق خدا کا ایمان چھین کر اور انہیں مشرک بنا کر اس لیے کھل کے اعلان کرو کہ اب تک ہم شرک کرتے رہے، شرک کے دائی رہے، اب ہمیں سمجھ آئی اور ہم اب یو ٹرن لے رہے ہیں اور ہم اپنے موقف سے واپس آ رہے ہیں. اس طرح توبہ قبول نہیں ہوگی کہ تم اپنے مذہب میں بھی تعبیلیں ایسی تلبیس و کتمان کی کرو کہ عوام بات سمجھ ہی نہ سکے. اب پیر نصیر الدین نے صاف کہہ دیا کہ جو قبر والوں کو حاجت روا مشکل کشا مانتا ہے تفویضی طور پر بھی، تو وہ ابو جہل کی طرح مشرک ہے. اس نے کھل کے کہا، تو ان کو کہو تم بھی کہو. یہ آگے تم نے کیا وسیلہ، تم وسیلے کے کیا لگتی ہو؟ تم تو پورا شرک کا پتیلا عوام میں تقسیم کرتی ہو، کبھی وسیلہ کبھی استشفاء. تم تو وہ بابا جن کا عقیدہ ہے اللہ نے ان کو طاقتیں دے دی ہے. تم تو وہ شیعہ کا فرقہ مفوضہ جو یہود سے چلا تھا اور عیسائیت کا وہ ترجمان جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ نے مخلوق بنا کر سارے احکام امور تکوینیہ تشریعہ اماموں کے سپرد کر دیے، ان کو تفویض کا اختیار دے دیا اور اب یہ ان کی طاقت ہے، یہ کرنیاں بھرنیاں والے ہیں. تم تو اس شرک کے دائی ہو. تم کیا لگتے ہو توسل کے؟ تم کیا لگتے ہو استشفاء کے؟ تم کہاں مستحق ہو شفاعت الانبیاء کے؟ انبیاء کی شفاعت قیامت کو ہوگی اور وہ بھی مشرک کے حق میں نہیں ہوگی. تو یہ بات ذرا ذہن میں رکھنا. آج یہ لوگ پسپا ہو چکی. یہ میرے پاس بریلویت کے حوالے تو میں دوں گا بعد میں. سرے دس آپ کو یہ خوشخبری بھی ہو، یہ ہے وہ مجتہد جو پاکستان میں شیعہ کا واحد مجتہد ہے، محمد حسین ڈھکو. یہ ڈھکو صاحب، اور یہ بھی سرگدے کہے، سرگدہ، سرگودا،
سرگردہ. تو یہ اب اس نے پوری یہ کتاب لکھی اصول الشریعہ. اس میں اس نے سب سے پہلے زبردست ایک عنوان قائم کیا. اس نے کہا خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، عقیدہ ثابت ہوگا کتاب اللہ سے، خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا. اس پہ اس نے بڑی بات کی. پھر یہ شروع ہوا کہ آئمہ کو جو حضرات کہتے ہیں اللہ نے طاقتیں دے دی، اختیارات تفویض کر دیے، وہ پکے مشرک ہیں. اللہ نے کسی امام کو طاقت نہیں دی، اللہ نے کسی کو مشکل کشائی، حاجت ربائی، احیاء، اماتت، اس کی طاقت قطعاً نہیں دی. اگر یہ طاقت علی میں مانے تب بھی مشرک ہے، اور یہ طاقت نبی میں مانے تب بھی مشرک ہے. کل ہم کہتے تو بڑی تکلیف ہوتی تھی. آج تو یہ بابا پوری کتاب اس نے لکھی، اور پھر اس نے یہ ایک عنوان یہ قائم کیا کہ انبیاء اور امام سب بشر تھے. جو انبیاء کو یا اماموں کو نور کی تخلیق کہتا ہے وہ کافر ہے. پھر اس نے یہ لکھا کہ علم الغیب اللہ کا خاصہ ہے، اور جو مخلوق کے لیے، امام کے لیے، نبی کے لیے علم غیب مانتا ہے، اور امام نبی کے متعلق اس کا علم غیب حضوری مانتا ہے، اور یہ ایسا ملکہ مانتا ہے کہ نبی اور امام غیب دانی کا ان کو ملکہ عطا کر دیا گیا، تو وہ آدمی بھی کٹر کافر اور مشرک ہے. یہ کون ہے؟ محمد حسین صاحب، مجتہد، سرکار صدر المحققین، سلطان المتکلمین، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت علامہ الشیخ محمد حسین النجفی. اور یہ اسی سیٹلا ٹون سرگودا سے چھپی ہے، اور اس کا پیچھے پورا ایڈریس بھی موجود ہے، اور ہم نے یہ ڈھکو صاحب کے گھر سے منگوائی ہے. اگر ڈھکو صاحب سن رہے ہوں، کبھی سن لے تو یہ بھی ذرا تحقیق کریں بھئی وہاں تک ہمارے ہاتھ کیسے پہنچے، اور وہاں سے یہ کتاب کس طرح آئی. اب ڈھکو صاحب کی آپ ذرا باتیں بھی چند سن لیں. یہاں پر ڈھکو صاحب کہتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 334 ہے، ایک عام مغالطہ دہی، ایک عام مغالطہ دہی کا ازالہ، مغالطہ دہی کا ازالہ. پورے توجہ سے سننا، میں آرام سے پڑھ رہا ہوں. میدان شرک کے شاہ سوار، کس کے؟ میدان شرک کے شاہ سوار بالعموم اس مقام پر یہ کہہ کر عوام الناس کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کی کوشش کیا کرتے ہیں کہ ہم آل بیت کو خدا یا خدا جیسا تھوڑا سمجھتے ہیں، ہم تو ان کو خدا کا خاص بندہ سمجھ کر ان سے مدد مانگتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ جب خدا کی صفات خاصہ ان میں تسلیم کر لیں اور خدائی کاموں کا مطالبہ ان سے کر لیا، اولاد ان سے مانگی، دکھ درد دور کرنے کی استدعا ان سے کی، ازالہ مرض کا سوال ان سے کیا، مقدمات میں کامیابی حاصل کرنے کی دعائیں ان سے کی، روزی ان سے طلب کی، بَعَلَى حَاضَ الْقِيَاسِ، حالانکہ یہ سب کام خدا سے مختص ہیں جیسا کہ اوپر ثابت کیا جا چکا ہے. تو باقی کیا رہ گیا؟ باقی کیا رہ گیا؟ سبحان اللہ اما یشرکون. آگے اس نے لکھا اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جس سے مشرک شریک کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہم ان کو خدا نہیں مانتے
جب سارے خدائی اختیارات ان میں تم نے مانے ہیں تو باقی کیا رہ گیا؟ خدا کہو یا نہ کہو، خدا تو تم نے مان لیا۔ اسی طرح یہ ڈھکو صاحب یہاں پر کہتے ہیں صفحہ نمبر 333 مقام الوہیت کی وضاحت۔ کل تک ہم سے لڑنے والے انشاءاللہ سارے ریورس گیئر لگائیں گے۔ یہ مقام الوہیت کی وضاحت۔ اب قابل غور اور تدبر یہ بات ہے کہ کون کون سے کام مقام الوہیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ 20ویں پارہ کا پہلا رکوع بغور پڑھنے سے کم از کم 15 عدد تکوینی امور کی انجام دہی ذات خداوندی سے وابستہ ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ ان امور کی اجمالی فہرست یہ ہے۔ آگے فہرست ذکر کی، خلقت زمین و آسمان، نمبر 2 بارش برسانا، نمبر 3 باغات وغیرہ اگانا، نمبر 4 زمین کو قرارگاہ بنانا، نمبر 5 زمین میں دریا جاری کرنا، نمبر 6 زمین کی روک تھام کے لیے پہاڑوں کا سلسلہ کھڑا کرنا، نمبر 7 میٹھے اور کھاری پانی کے درمیان حائل قرار دینا، نمبر 8 مضطر کی دعاؤں کا سننا، مضطر کی دعاؤں کا سننا، نمبر 9 دکھ درد اور مصائب کا دور کرنا، اور نمبر 10 زمین پر خلیفے بنانا، نمبر 11 خشکی تری کی تاریکیوں میں راستہ دکھانا، نمبر 12 ہواؤں کا چلانا، نمبر 13 پہلے مخلوق کو پیدا کرنا پھر لوٹانا، نمبر 14 زمین و آسمان سے مقررہ رزق پہنچانا، نمبر 15 عالم الغیب ہونا۔ یہ الوہیت کے خواص سے۔ بس ان حقائق قرآنیہ سے معلوم ہو گیا کہ امور تکوینیہ خدا بند عالم کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور وہ الہ ہوتا ہے جو یہ کام انجام دیتا ہے، وہ الہ ہوتا ہے جو یہ کام انجام دیتا ہے۔ لہذا اس سلسلہ میں اس ذات واحد و یکتا کی طرف ہی رجوع کرنا واجب ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ خلاصہ یہ کہ یہ سب کچھ کلمہ توحید ایمان کے اندر پوشیدہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کا معنی کر رہا ہے۔ اسی طریقہ سے اس آیت پر قال ربکم ادعونی استجب لکم صفحہ نمبر 330 پر یہ شیعہ محقق یہاں پر لکھتا ہے تمہارا پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ ہماری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ذلیل و خوار ہو کر یقیناً جہنم واصل ہوں گے۔ تو کہتا ہے کہ یہ جو بعض احادیث میں تو دعا کو افضل العبادہ قرار دیا گیا، چنانچہ مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں امام محمد باقر فرماتی ہیں کہ الدعا افضل العبادہ، کہ دعا سب سے اونچی عبادت ہے، یعنی جہاں عبادت سے مراد دعا ہے اور یہ سب عبادتوں سے افضل عبادت ہے اصول کافی۔ اور بعض روایات میں اسے مخ العبادہ بنایا گیا، بتایا گیا کہ پکار اور دعا یہ کیا ہے؟ مخ العبادہ، عبادت کی جان ہے۔ اسی پر کہتے ہیں مقام تدبر ہے کہ جب بنص قرآن روزی اور نفع نقصان جناب سید الانس والجان کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے، بلکہ روزی رساں نفع نقصان کا مالک خدائے رحمان ہی ہے، تو پھر ان امور میں حضرت یا ان کی اطرت طاہرہ کی طرف رجوع کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان امور میں ان کو پکارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ صفحہ نمبر 325 سے لے کر آگے تک وہ 300 بلکہ 400 کے قریب تک اس نے
صرف یہی مسئلہ بیان کیا۔ اب آگے کہتا ہے دعا ذکر کر کے کہتا ہے کہ قطع نظر مذکورہ بالا دلائل قاطعہ کے خود ائمہ اطہار اور ان کے اصحاب اخیار کا عمل و کردار اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ مشکلات، مصائب اور مہمات، شدائد میں خدا بند کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ امر ناقابل انکار حد تک ثابت ہے کہ جب اصحاب ائمہ ان بزرگواروں کی بارگاہ میں التماس دعا کے لیے حاضر ہوتے تو یہ ذوات قدسیہ ان کو بارگاہ ربوبیت کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتے، نماز کا حکم دیتے یا دعا کی تلقین کرتے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام ائمہ بھی اسی بات کی دعوت دیتے رہے کہ حاجات اور مشکلات میں صرف اللہ کو پکارو اور کسی کو نہیں۔ اب ذرا دیکھو اس آیت پہ چند حوالہ جات۔ یہی بات پیر نصیر الدین نے کی ازالت الریب میں، سعیدی نے تبیان القرآن میں، پیر کرم شاہ نے ضیاء القرآن میں۔ تو میں نے کہا اب یہ واپسی کرنا، رجوع کر رہے ہیں، لیکن رجوع کرنا چاہیے کھل کر۔ میں تمام بریلوی حضرات اور اہل تشیع سے التماس کرتا ہوں کہ یہ دنیا گزر جائے گی، جہنم کا عذاب بہت سخت ہے، اس لیے اب تک جو تم نے شرک کیا کھل کے توبہ کا اعلان کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ کی صفات میں اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے اور پکار کے لائق صرف اللہ ہے، کوئی بابا پکار کے لائق نہیں ہے۔ یہ تم دو رنگی چھوڑ دو، کبھی توسل کی طرف بھاگتے ہو اور کبھی استغفار کی طرف بھاگتے ہو، اور اصل عوام کو تم نے کس ڈگر پہ مشرک بنا دیا، اور تمہاری عوام ہر جگہ پہ وہ جناب تازیہ تبوت کو بھی مشکل کشا سمجھتی ہے، وہ گھوڑے اور کھوتے کو بھی مشکل کشا سمجھتی ہے، وہ قبر والوں کو مستقل اختیارات کا نظریہ رکھتی ہے۔ اب ذرا دیکھ رہے قال ربکم ادعونی، لکھا ہے آپ کے پاس وحدونی، صرف مجھ ہی کو پکارو، عن ابن عباس، میرے سوا کسی کو نہ پکارنا، استجب لکم، کہ میں پہنچ سکتا ہوں۔ کیا معنی کر رہا ہوں؟ پہنچ سکتا ہوں، یعنی مشکل کشائی کر سکتا ہوں، حاجت روائی کر سکتا ہوں، آگے میری مرضی کروں نہ کروں، حاجت روائی کر سکتا ہوں، مشکل کشائی کر سکتا ہوں۔ استجب لکم، یہ میری شان ہے استجابت۔ ان الذین، نتیجہ ندال غیر اللہ، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، یعنی اللہ کے پکارنے پر بند نہیں۔ یا تکبر، مسلم کی حدیث کا ٹکڑا ساتھ میں لاؤ، تکبر متکبر اس کو کہتے ہیں جو توحید کو نہ مانے۔ یہاں توحید فی الدعا ہے، جو دعا توحید فی الدعا، اور مطلب ہے جو یا علی مدد کہتا ہے، علی کو مشکل کشا سمجھ کے، یا پیر مدد کہتا ہے، پیر کو داتا مشکل کشا سمجھ کے، حاجت روا سمجھ کے اس کو بھی پکارتا ہے، یہ ہے یستکبرون، جو پکار کو اللہ کے ساتھ بند نہیں کرتے۔ آگے کیا ہے؟ ان عبادتی، اوپر کیا ہے؟ ادعونی، نیچے کیا ہے؟ عبادتی، یعنی یہ پکار حاجات و مشکلات میں اس کو قرآن عبادت کہہ رہا ہے، اور آج کا مشرک اس کو عبادت کا متضاد اور مد مقابل کہتا ہے، جبکہ قرآن حاجات و مشکلات میں پکارنے کو کیا کہہ رہا ہے؟ عبادتی، میری عبادت، ان عبادتی ان دعائی سیدخلون جہنم داخرین۔
ضرور داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہونے والے، ذلیل کر کے ان کو داخل کروں گا جہنم میں۔ اب ذرا دیکھو فائدہ نمبر 3، ادعونی کا معنی سلونی، ادعونی کا معنی سلونی سب نے کیا، اور اس مقام پہ سدی نے بھی ادعونی کا معنی سلونی کیا ہے۔ سدی نے بھی ادعونی کا معنی کیا کیا ہے؟ سلونی، مانگو مجھ سے، الظاہر حمل الدعائے، یہ یاد رکھنا ہمارا استدلال سدی مستدل سدی نہیں ہے، سدی کو ہم اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ آگے ساری سدی کی نسل کھڑی ہے ہمارے مقابلے میں۔ شیعہ کا بھی سدی امام، بریلویوں کا بھی سدی امام، للڑوں کا بھی سدی امام، اس لیے ہم سدی کو لائے۔ چلو قرآن مانتے ہو اور باب سدی کی مان لو سدیو۔ السدی ادعونی سلونی الظاہر حمل الدعائے والاستجابت علی ظاہرہما الا ان الاستجابت مقیدۃ بمشیۃ اللہ۔ بحر المحیط کیا کہتی ہیں؟ میں نے جو توجیہ کی آپ کو سمجھ آئی؟ استجب لکم کا کیا معنی کیا؟ میں قبول کرتا ہوں، قبول کر سکتا ہوں، یہ شان میری ہے، میں اس کی دعا کو پورا کر سکتا ہوں۔ ایک ہے کرتا ہوں، ایک ہے کر سکتا ہوں، دونوں میں فرق ہے، یعنی پکار کے لائق میں ہوں، مشکل کشائی کا اختیار مجھے ہے، میرے سوا کسی کو نہیں۔ اس توجیہ پر یہ جو علامہ اندلسی کہہ رہے ہیں کہ ان الاستجابت مقیدۃ بمشیۃ اللہ، اس مشیۃ اللہ کی قید کی ضرورت ہی نہیں، یہ مشیۃ اللہ کی قید تب لگے گی کہ استجب لکم کا معنی کرو کرتا ہوں، لیکن کر سکتا ہوں جو اصل معنی ہے اس پر اس قید کی ضرورت نہیں۔ عبادتی ان افرادی بالعبادت بافراد الالوہیت لی، ابن جریر اور آگے فرماتے ہیں اس عبادت سے کیا معنی، کیا مراد ہے؟ ان دعائی، عبادتی سے مراد کیا ہے؟ ان مجھے پکارنے سے، شاباش جلدی بولتے ہو تو آگے نکلیں، ان دعائی بتوحیدی۔ ابن کثیر، اب یہاں پر امام ابن کثیر نے اور تمام اہل السنت مفسرین، اہل تشیع مفسرین اور اہل بدعت بریلوی مفسرین اور تمام دیوبندی مفسرین اور تمام اہل حدیث مفسرین، سب کے سب فرقوں نے یا مجبوراً ایک حدیث لائی اور اس آیت کی تفسیر میں، اور وہ یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدعاء هو العبادہ، ان الدعاء هو العبادہ۔ سب فرقے جہاں مجبور ہوئے کہ دعا یہ عبادت ہے، ان الدعاء هو العبادہ۔ اور پھر ثم کرا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ادعونی استجب لکم، پکارو مجھے میں تمہارے مشکل کشائی کر سکتا ہوں، حاجت روائی کر سکتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اس کے بعد اگلا یہ ابن کثیر ہے، اس کے بعد اہل سنت کا مفسر ہے سید محمود آلوسی، فرماتے ہیں فمانا قولہ تعالی یستکبرون عن دعائی، دعائی عبارت صحیح کر لو، دعائی، لأن الدعاء نوع من العبادت ومن افضل انواعها۔ حاجات اور مشکلات میں پکارنا یہ عبادت کا نوع ہے اور سب سے افضل نوع ہے۔ سجدہ بھی عبادت، رکوع بھی عبادت، اور زکوٰۃ بھی عبادت، نماز بھی عبادت،
لیکن سب سے افضل عبادت ہے حاجتوں میں پکارنا اور مشکلات میں پکارنا۔ اگر اللہ کو پکارے گا تو یہ کس کی عبادت ہوگی؟ اللہ کی۔ اور اگر غیر کو پکارے گا تو یہ عبادت ہوگی غیر اللہ کی۔ یہ روح المعانی ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس یہ امام باقر، جو شیعہ جس کو امام معصوم کہتی ہے، ہمارے نزدیک خاتم المعصومین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عصمت نبوت کا خاصہ ہے، صحابہ محفوظ ہیں، معصوم فقط انبیاء کرام ہیں، لیکن اہل تشیع کے ہاں 12 امام بھی معصوم ہیں۔ یہ ایک الگ بات سے بقت ہوا، انشاءاللہ اس پہ بھی بات کہیں آئے گی کہ عصمت کا جو اماموں کو معصوم مانتا ہے وہ نبوت، ختم نبوت کا منکر ہے۔ ختم نبوت کی شان ختم عصمت بھی ہے۔ خیر بہرحال دیکھو، امام باقر شیعہ کے ہاں تجھے معصوم امام ہے، اور ہمارے ہاں جس طرح نص قطعی کا انکار کفر ہے، اسی طرح شیعہ کے ہاں امام معصوم کی بات کا انکار کرنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ ہمارے نزدیک کفر صرف کس چیز کا انکار ہے؟ نص قطعی۔ اس کے بعد بڑے سے بڑے آدمی کی بات کا انکار کفر نہیں، لیکن اہل تشیع کے ہاں امام باقر یہ معصوم امام ہے 12 اماموں میں سے۔ اب یہ کیا کہتا ہے؟ ہوبت دعاء افضل العبادت، دعا جو ہے یہ سب سے اونچی درجے کی عبادت ہے۔ افضل العبادت الدعاء، اور کتاب بھی کون سی ہے؟ اصول کافی، جس پر امام غیب کی تقریر تصدیق موجود ہے۔ ھذا کافٍ لشیعتنا، یہ کتاب کافی ہے۔ کہنے والا باقر امام اور تصدیق کرنے والا ان کا وہ مصنوعی امام، آخری مصنوعی امام مہدی، اور کہتے ہیں امام مہدی کا جو نام لے گا وہ کافر ہے۔ امام تو ہوا نا جس کا نام لینے والا بھی کافر ہے، تو اس کو دیکھ کے پتہ نہیں کتنے کافر بنیں گے۔ ہاں، جس کا نام لینا کفر ہے، اسے اس کو قائم آل محمد، الامام المنتظر، قائم آل محمد، یہ قائم آل محمد، اس کی تصدیق ہے بھئی، قائم آل محمد، اس کی تصدیق ہے۔ ابن فہد شیعہ محقق لکھتا ہے، یہ ہلی صاحب ہیں، ان الدعاء عبادت فی نفسہ، کہ دعا اپنے فی نفس ہی عبادت ہے۔ حاجات اور مشکلات میں پکارنا فی نفس ہی عبادت ہے۔ عدت الدائی صفحہ نمبر 10، محمد حسین نجفی، جس کا بھی میں نے چند حوالے دیے، یہ لکھتا ہے بس جب دعا کرنا اور نہ صرف عبادت بلکہ افضل العبادات ہے، اور عبادت ذات ایزدی کے ساتھ مختص ہے، تو دعا و پکار بھی خدا کی ذات کے ساتھ ہی مختص ہوگی۔ دعا پکار بھی اللہ کی ذات کے ساتھ مختص ہوگی۔ اصول شریعہ صفحہ 330، امام جعفر سمجھتے ہو؟ یہ بھی شیعہ کا معصوم امام ہے بقول ان کے، ویسے یہ بندہ بزرگ ہمارا ہے، امام جعفر صادق پر انہوں نے ایسے قبضہ کیا ہے، خواہ مخواہ قبضہ کیا۔ خیر، جعفر امام کہتے ہیں فَوَاللَّهِ مَا نَحْنُ إِلَّا عَبِيدُ اللَّهِ، اللہ کی قسم نہیں ہے ہم مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، دینے والے نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، وَاسْتَفَانَا، اور ہمیں شان دی ہے، مَا نَقْدِرُ عَلَىٰ ضُرٍّ وَلَا نَفْعٍ، ہم کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام جعفر صادق۔
جس کو ان کے ہاں عصمت کا درجہ حاصل ہے، اور کتاب بھی معمولی رینٹ والی نہیں ہے، یہ کتاب ہے رجال کشی، شیعہ مذہب کے اسماء الرجال کی کتاب رجال کشی، صفحہ نمبر 47۔ اس کے بعد تیسرا امام شیعہ کا امام زین العابدین، حالانکہ امام زین العابدین کا عقیدہ صرف اشاعت التوحید والا ہے، یہ بھی شیعوں نے جھوٹ بولا۔ امام زین العابدین کو نہ بریلوی پچا سکتے ہیں، نہ شیعہ پچا سکتے ہیں، اور نہ للڑجین پچا سکتے ہیں، کیونکہ امام زین العابدین کا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، میں نے بتایا مسئلہ درود میں آئے گا کہ وہ آدمی جو گیا نا نبی کریم علیہ السلام کے حجرہ، حضرت عائشہ کے حجرہ پر جو اینٹ نکلی تھی اس فرجہ پہ سلام کرنے، امام زین العابدین نے اسے بلا لیا، ادھر آؤ ہلما، ادھر آ صوفی، ادھر کیوں گیا تھا؟ اس نے کہا جی میں تو سلام پڑھنے گیا تھا، خدا کی قسم اور کچھ بھی نہیں کیا، صرف اس نے کہا بندے کا بچہ بن، روٹی شوٹی کھانی ہے؟ اس نے کہا جی نہیں، ناشتہ تو نہیں۔ میں نے پوچھا ہے کہ وہاں فرجہ پہ کیوں گیا تھا، اس جگہ پہ کیوں گیا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں تو صرف سلام کے لیے گیا اور کچھ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں کیا۔ اس نے کہا سن سن حدثنی ابی، میرے ابا حسین نے مجھے بتایا، قال حدثنا ابی، یعنی جدی حسین کے ابا علی نے حسین کو بتایا، اور علی نے اللہ کے نبی سے سنا، اور پیغمبر نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر پہ میلے نہ لگانا، عیدا رش نہ کرنا، جم گھٹا نہ بنانا، صلو علیہ، جہاں تک درود کا مسئلہ ہے درود پڑھا کرو، ان صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم، جو تم جہاں پر بھی درود پڑھو گے اس کا ثواب اللہ مجھ تک پہنچا دے گا، حیث ما کنتم، قبر پہ پڑھو تب بھی تبلغنی، سمیت تو کوئی نہیں، حجرہ کے فرجہ پہ پڑھو تب بھی تبلغنی، اور دور کر کے پڑھو تب بھی تبلغنی، پیغمبر کریم قبر اور حجرہ کے اس فرجہ سے بھی پڑھا ہوا سلام نہیں سنتے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ امام زین العابدین، یہ، اور اس نے کہا جی امام صاحب نے فرمایا سنو صوفیہ، وما انتم ومن بالاندلس الا سوا، تیرا پیغمبر کی قبر مبارک پہ درود پڑھنا اور ایک آدمی اندلس شہر میں کھڑے ہو کے پڑھے، دونوں برابر ہیں، نہ پیغمبر کریم اندلس سے سنتے ہیں اور نہ قبر سے سنتے ہیں۔ وما انتم، اب بارے میں ہے تو زین العابدین لے لو۔ زین العابدین سچا سید ہے۔ زین العابدین کون ہے؟ سچا سید، اور سچے سید کے وارث سچے سید ہیں سید عنایت اللہ شاہ بخاری، یہ سادات کے سچے وارث ہیں سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ۔ اس وقت بھی سیدوں کا عقیدہ یہی تھا کہ پیغمبر کریم بھی قبر پہ درود سنتے نہیں، آج بھی سچے سیدوں کا یہی عقیدہ ہے کہ پیغمبر کریم بھی قبر پہ درود سنتے نہیں۔ چلو جی آؤ، ٹائم بڑا کم ہے۔ زین العابدین، یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ کسی کو خطرہ نہ پڑ جائے میں زین العابدین کس کہے، یہ آدمی خالص ہمارا ہے، لیکن شیعوں نے چونکہ قبضہ کیا ہوا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں چلو اس کی مان لو یار،
کسی طریقے مسلمان ہوتے ہو جاؤ۔ دیکھو فرماتی ہیں امام زین العابدین، یہ آگے عبارت لمبی ہے، آپ کے پاس ہے، وقت بڑا مختصر ہے، یہ خود دیکھ لینا، میں جو مقام استدلال ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ وَمَن تَوَجَّهَ بِحَاجَتِهِ إِلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ، جو آدمی اپنی حاجت پڑے، مشکل کا وقت ہو، اور إِلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ، وہ کسی مخلوق سے حاجت روائی چاہے، یا علی مدد، یا غازی عباس مدد، یا حضرت حسین مدد، یہ من توجہ بحاجتی، جو اپنی حاجت کے ساتھ کسی کی طرف متوجہ ہو، الی احد، کسی نبی کی طرف متوجہ ہو، ولی کی طرف متوجہ ہو، کسی امام کی طرف متوجہ ہو، الی احد من خلقے کا، یہ اللہ کے سامنے جاری کر رہے ہیں، کسی مخلوق کے سامنے اپنی حاجت رکھے، اور جعلہ سبب انجاہہا، عبارت درست کر لینا، اور کرے اس کو مشکل کشائی کا وسیلہ سمجھ کے پکارے، سبب مشکل کشائی کا وسیلہ سمجھ کے پکارے، حاجت روائی کا وسیلہ سمجھ کے پکارے، یا علی مدد، اور کہے یہ میرا وسیلہ ہے، وسیلہ سمجھ کے پکارے، دونک، تیرے سوا، فقط تعرض للحرمان واستحق من عندک فوت الاحسان، فرمایا اس نے آپ کو، اپنے آپ کو بد نصیبی میں دھکیل دیا، محرومی میں دھکیل دیا، اور اللہ کے احسانوں کو فراموش کر دیا، اللہ کے ہاں احسان فراموشی یعنی مشرک بن گیا، احسان فراموش یعنی کیا بن گیا؟ مشرک بن گیا۔ یہ صحیفہ کاملہ ہے، اور امام زین العابدین اور شیعہ کی اپنی کتاب صحیفہ کاملہ صفحہ 155 ہے، وَعَلَمْ، اور آگے یہی امام فرماتے ہیں، وَعَلَمْ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَهُ تَعَالَى، فرماتے ہیں اوے کائنات والو سمجھ لو، جب لہو تعالی، اللہ تعالی ہی کے لیے ہیں خزانے آسمانوں کے اور زمین کے، وَكَانَ أَمْرُهَا بِيَدِهِ، آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک صرف اللہ ہے، لا معطیہ، آسمان و زمین کے خزانے نہ علی دے سکتا ہے، نہ اللہ کا پاک نبی دے سکتا ہے، نہ امام نہ ولی، کوئی بھی نہیں دے سکتا، لا معطیہ ولا مانعہ، اور اگر اللہ دھکا لا دے وے، روک دے وے، اور اللہ دینا چاہے دے کوئی نہیں، ہٹا کوئی نہیں سکتا، مانے کوئی نہیں بن سکتا، اللہ وقد امر بالدعاء، اللہ نے خود حکم دیا ہے دعا کا، وتکفل بالاجابہ، اور اللہ نے ذمہ داری لی ہے کہ اے لوگو تم دعا کرو مجھ سے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے حاجتوں میں سوال کرو، مشکل کشا صرف میں ہوں، حاجت روا صرف میں ہوں، وحسن خلقہ، اللہ نے مخلوق کو ترغیب دی ہے اور ابھارا ہے، الا ان یسألوہ، یہ کہ اللہ ہی سے مانگے، کیونکہ دینے والا اللہ ہے، فقال واسألوا اللہ من فضلہ، اور فرمایا اللہ سے مانگو اس کے فضل سے۔ یہ ساری عبارتیں آگے دیکھتے جاؤ، وہ کس چیز کی عبارت ہے؟ بہت لمبی عبارت، ہاں یہ صحیفہ ہے ریاض الصالحین، اس کی لمبی عبارت ہے، اس کو دیکھتے جانا۔ آخر پہ زبردست فتویٰ لگایا کہ جو اللہ کے سوا کسی اور جگہ سے مانگتا ہے تو وہ خالص بد نصیب اور بدبخت ہے، کسی مخلوق کو بھی پکارتا ہے۔ اس کے بعد اگلا والا ہے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وعزتی وجلالی ومجدی وارتفاعی، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میری عظمت کی قسم اور میری عرش پر بلندی کی قسم، البتہ ضرور بے ضرور کاٹ دوں گا ہر امید کرنے والے کی امید کو جو میرے علاوہ کسی سے امید لگائے گا۔ سمجھے کہ نہیں؟ جو میرے سوا کسی کے ساتھ بھی امید لگائے گا۔ یہ آگے، اور جو آدمی کسی غیر کی طرف رجوع کرے گا فی الشدائد والشدائد بے جدی، حالانکہ مشکلیں حل کرنا یہ میرا قبضہ ہے، وَيَرْجُو غیری، اور جو میرے علاوہ کسی امام، نبی، پیر، فقیر، زندہ مردہ کی طرف رجوع کرے گا اور اس کا دروازہ کھٹکائے گا، وَبِجَدِي مَفَاتِيحُ الْأَبْوَابِ، حالانکہ سارے دروازوں کی چابی میرے پاس ہے، بہیا مغلقۃ، اور سارے دروازے بند ہیں مدد کے، ان کی چابیاں میرے پاس ہیں، اور میرا بابی مفتوح، صرف میرا دروازہ کھلا ہے، لمن دعانی، جو مجھ کو پکارے گا۔ کیا مطلب؟ علی کو پکارنے والا، علی کا دروازہ بند، امام زین العابدین کو پکارنے والا، غازی عباس کو پکارنے والا، علی حجویری کو پکارنے والا، سلطان باہو کو پکارنے والا، ان سب کے دروازے بند ہیں، اور کس کا دروازہ کھلا ہے؟ بابی مفتوح لمن دعانی، اللہ فرماتے ہیں صرف میرا دروازہ کھلا ہے، جو مجھ سے مانگے۔ کچھ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اور باقی کیا ہے؟ مفاتیح الابواب وہی مغلقۃ، باقی سارے دروازے بند ہیں۔ ہاں، اس کے بعد ہے آپ کے یہ ریاض الصالحین، عدت الدائی، اس میں بھی ہے۔ اس کے بعد ہے امام موسیٰ کاظم۔ ہم شیعہ ذاکروں کے حوالے پیش نہیں کر رہے، شیعہ جن کو امام سمجھتی اور معصوم سمجھتی ہیں ان کے حوالہ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں ما من مخلوق یعتصم بمخلوق دونی الا قطعت اسباب السماوات والارض دونہ۔ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ما من مخلوق یعتصم بمخلوق، کوئی مخلوق جب دوسری مخلوق کے دروازے پہ جائے حاجت روائی کے لیے، یعتصم، اور اس کو مشکل کشائی کے لیے پکارے میرے علاوہ، میں اس کے سارے دروازے کاٹ کے رکھ دیتا ہوں۔ اور سمجھو کوئی مخلوق جب مجھے چھوڑ کے کسی دوسرے کو حاجت کے لیے پکارے تو اللہ فرماتے ہیں میں کیا کرتا ہوں؟ قطعت اسباب السماوات، میں اس کے لیے آسمانوں کے دروازے سارے توڑ دیتا ہوں، بند کر دیتا ہوں۔ والارض دونہ فَإِن دعانی لم اجبہ وَإِن سألنی لم اؤتہ۔ فرماتے ہیں اللہ پاک کہ اگر میرے ساتھ کسی اور کو بھی پکارے گا، یا علی مشکل کشا، یا عباس مشکل کشا، یا حسین مشکل کشا، تو میں پھر اور ساتھ کہے گا یا اللہ مدد، تو فرمایا میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا، کیونکہ اس نے میری مخلوق سے مدد مانگی ہے اور پھر مجھ سے بھی مانگ رہا ہے، تو لم اجبہ، میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا، اس کے سوال کو قبول نہیں کروں گا۔ وَمَا مِن مَخْلُوقٍ يَعْتَصِمُ بِي دُونَ خَلْقِي، اور میری مخلوق انسان جب مشکل میں پھنس جاتا ہے، حاجت پڑ جاتی ہے اور میرے دروازے پہ پکا رہ جاتا ہے، پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعتصم بی دون خلقی، میری مخلوق کے دروازے سے نہیں مانگتا، کس سے مانگتا ہے؟ صرف مجھ سے، تو میں ضامن بن جاتا ہوں آسمان و زمین
کہ میں اس کے رزق کا اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے دیتا ہوں، اگر مجھے پکارتا ہے میں قبول کرتا ہوں، اگر مجھ سے معافی مانگتا ہے میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ یہ کون ہے جناب؟ موسیٰ کاظم۔ امام موسیٰ کاظم کہہ رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں جو کوئی میرا دروازہ چھوڑ کر کسی دوسرے دروازے کو مشکل کشا سمجھے، حاجت روا سمجھے اور یہ عقیدہ رکھے اللہ بھی مشکل کشا تھے، بابا بھی مشکل کشا، اللہ فرماتے ہیں ایسے بدبخت کی میں دعا قبول ہی نہیں کرتا، کیونکہ مشرک کی دعا قبول نہیں ہوتی، یہ مشرک ہے اس لیے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہاں ساری مخلوق کو چھوڑ کر یا تاسمو بی دون خلقی، ساری مخلوق کو چھوڑ کر جو میرے دروازے پہ آتا ہے تو میں ضامن ہوں آسمان و زمین میں اس کے رزق کا، اگر وہ مجھ سے مانگے میں دوں گا اسے، اگر وہ مجھ سے اندعانی اجبتہ، اگر وہ مجھ سے دعا کرے میں قبول کروں گا، اور اگر وہ مجھ سے معافی مانگے غفرت لہ، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ یہ ریاض الصالحین شیعہ کی کتاب ہے، امام بھی شیعہ کا، کتاب بھی، آگے فیصلہ اللہ کی تقدیر کا ہے، تالے لگے ہوں تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ اس عبارت کم از کم شیعہ عوام کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ جن کو امام مانتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھنے والا وہ پکا مشرک ہے اور اللہ کا باغی ہے۔ عدت الدائی صفحہ 69 میں بھی ہے۔ پھر امام زین العابدین دعا ان کی مذکور ہے، اللہم، امام کیسے دعا مانگ رہا ہے، اللہم، نہ پنجاں دا واسطہ نہ 12 مشوماں دا نہ 4 دا معصومین، کچھ بھی نہیں، کیا کہتا ہے، اللہم انی خلصت بن کے تائی الیک، اے میرے اللہ میں ساری مخلوق سے منقطع ہو کر صرف تیرے دروازے پہ آیا ہوں۔ کون کہتا ہے؟ امام زین العابدین کی دعا ہے، اور یہ شیعہ سب کتابوں میں موجود ہے، مہر جباریت کا علاج نہیں۔ امام کیسے اللہ کو پکار رہا ہے، اللہم، اے میرے اللہ میں خالص ہو کے آیا ہوں، رلا ملا کوئی نہیں میرے اندر، بے انقطاعی الیک، سب سے ٹوٹ کے تیرے دروازے پہ آیا ہوں، وَأَقْبَلْتُ عَلَيْكَ، اور میں صرف تیری طرف متوجہ ہوا ہوں، نہ کربلا مولا نہ نجف اشرف کہیں بھی نہیں جا رہا، کیا اقبلت علیک، صرف تیرے اوپر میرے توکل اور امید ہے، وصرفت وجہی امن یحتاج الی ربک وقلبت مسئلتی امن لم یستغن عن فضلک۔ اس عبارت کو ذرا سمجھنا ہے، میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا ہے، یہ زین العابدین ہے بابا، کیا ہے، صرفت وجہی، میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا، کس سے، امن، اس آدمی سے، اس ہستی سے جو تیرے انعام کی محتاج ہے، اللہ جو تیرے انعامات کے محتاج ہیں۔ علی محتاج ہے یا نہیں؟ پیغمبر کریم اللہ کے انعامات کے محتاج ہیں یا نہیں؟ امام زین العابدین کے لفظ دیکھو، امام زین العابدین کہتے ہیں اللہ جو تیری نعمتوں کا محتاج ہے تیرا، میں نے اس سے چہرہ پھیر لیا، اس سے نہیں مانگتا، چاہے بابا حسین، بابا علی، کوئی بھی ہو، وقلبت، اور میں نے پھیر لیا ہے اپنا سوال یعنی مانگنا اس سے جو تیرے فضل سے مستغنی نہیں ہے، جس کو تیرے فضل کی ضرورت، جو تیرے فضل کا محتاج ہے، میں نے
اس سے اپنا مسئلہ دعا نہیں کرنی، کیونکہ جو محتاج ہو وہ مشکل کشا نہیں، جو تیرے فضل کا محتاج ہے وہ حاجت روا نہیں، جو تیرے فضل کا محتاج ہے وہ دینے والا نہیں ہے۔ اس لیے زین العابدین کہتا ہے اللہ جو تیری نعمتوں کا تیرا محتاج، تیرے فضل کا تیرا محتاج، انبیاء اولیاء ائمہ سارے، میں زین العابدین ان کو مشکل کشا نہیں مانتا، حاجت روا نہیں مانتا۔ برأیتو ان طلب المحتاج الی المحتاج، اور میں نے دیکھا ہے کہ جو آدمی محتاج ہے اور محتاج کے دروازے پہ جا رہا ہے، سبحان اللہ، کیا ہے محتاج کس سے مانگ رہا ہے؟ محتاج سے۔ تجھے کیا ہے صفہم مل رہا یہ بالکل کھوتا دماغ ہے، نرا کھرکا ہے، کھرکا نرا کھوتا ہے، جو محتاجوں سے حاجت روائی طلب کرتا ہے، مشکل کشائی طلب کرتا ہے، یہ نرا گدھے کا گدھا ہے۔ بَذَلَّةٌ مِّنْ عَقْلِهِ، ہے بھی بالکل بد عقل بھی ہے، بد فطرت بھی ہے، عقل بھی اس کی کام کی نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام زین العابدین۔ جملے دیکھو کہ یا اللہ جو محتاج کے پاس جائے اور اسے مشکل کشا سمجھے، حاجت روا سمجھے، وہ تو بالکل الو کا پٹھا ہے، بالکل گدھا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام زین صفہن من رأیہ وزلۃ من عقلہ، اس کا عقل بھی گم ہے اور ہے بھی رائے کا بھی بالکل گدھا اور بے وقوف، عقل و نقل کے خلاف۔ یہ ہے جناب صحیفہ صفحہ 150 اور چھپی ہوئی ہے ایران سے، ایران سے آئی یہ کتاب، اور یہ کتاب امام زین العابدین نے فیصلہ کر دیا کہ مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، دعائیں پکارے سننے والا کون ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام موسیٰ کاظم بھی، امام جعفر صادق بھی اور امام زین العابدین بھی۔ اسی کی تشریح میں شیعہ محقق سید علی خان، یہ بڑا محقق ہے شیعہ کا، انہی جملوں کی تشریح میں لکھتا ہے وَمِنَ التَّوَكُّلِ أَلَّا تَطْلُبْ لِنَفْسِكَ نَاصِرًا غَيْرَ اللَّهِ، کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کسی کو ناصر سمجھ کے، مددگار سمجھ کے اس پہ بھروسہ نہ کرنا، وَلَا لِرِزْقِ کا قاسمًا، اور اپنے رزق کے لیے غیر اللہ کو قاسم بھی نہ سمجھنا، غیر اللہ کو قاسم بھی نہ سمجھنا، وَلَا لِعَمَلِ کا شاہدًا، اور اپنے عمل پہ غیر اللہ کو حاضر ناظر بھی نہ سمجھنا، گواہ بھی نہ سمجھنا۔ یہ اسی عبارت کا معنی کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو ناصر مددگار نہ سمجھنا۔ اور یہ بے ایمان کیا کہتا ہے؟ حاجتاں تے مشکلاں وچ یا علی پہنچدا یا خدا پہنچدا ہے، گدھے کے بچے۔ حاجتوں اور مشکلوں میں صرف کون پہنچتا ہے؟ صرف الہ پہنچتا، اللہ کے سوا ناصر نہ سمجھنا۔ اور البلا لرزق کا قاسمن، اپنے رزق کا کسی کو قاسم بھی نہ سمجھنا، بلا لعمل کا شاہدن۔ ریاض الصالحین، یہ شیعہ کی کتاب، صفحہ 103 اور صفحہ 30۔ آگے شیعہ محقق علامہ فاد ہلی وہ کہتا ہے بِأَنَّ الْمَخْلُوقَ لا يَضُرُّ، حضرت علی مخلوق ہے یا خالق ہے؟ حضرت حسن حسین خالق ہے یا مخلوق ہے؟ لسوڑی شاہ خالق ہے یا مخلوق ہے؟ یہ باؤ سلطان خالق ہے یا مخلوق ہے؟ کہتے ہیں بِأَنَّ الْمَخْلُوقَ لَا يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ، مخلوق نفع کی مالک بھی نہیں، نقصان کی مالک بھی نہیں، وَلَا يُعْطِي وَلَا يَمْنَعُ، مخلوق دے بھی نہیں سکتی، منع بھی نہیں کر سکتی۔ عدۃ الداعی صفحہ 45،
تبا بمبئی حضرت امیر المومنین حضرت علی المرتضی، اب آیا پیر علی۔ اب ذرا میں دیکھتا ہوں پیر علی کو کون مانتا ہے؟ کتاب شیعہ کی ہے اصول کاپی، اور فرمان ہمارے امام علی کا، ہمارے پیر علی کا فرمان ہے۔ فرماتے ہیں فَإِذَا اشْتَدَّ الْفَزَعُ فَإِلَى اللَّهِ الْمَفْزَعُ۔ اِذَا اشْتَدَّ الْفَزَعُ، جب سختی آ جائے، مصیبت گھبراہٹ آ جائے تو إِلَى اللَّهِ، صرف اللہ ہی کی طرف مفزع ہے، کسی امام کی طرف مفزع نہیں۔ یہ اصول کافی ہے اور کتاب الدعا۔ پھر آ گیا امام موسیٰ کاظم۔ امام موسیٰ کاظم، یہ عبارت صحیح کر لینا بھئی، عبارات میں تھوڑی غلطی ہے جہاں کمپیوٹر کی۔ یہاں پر دیکھیں ما من دعا ان لفظ تلا ان لکھا ہے، لکیر کے فقیر نہیں بننا۔ ما من دعا نہیں، میں نے غلط کہہ دیا، ما من بلائن، دعا نہیں، ما من بلائن، ما من بلائن ینزل علی عبد مومن، کوئی بلا بھی نہیں نازل ہوتی مومن آدمی پر۔ فَيُلْحِمُهُ اللَّهُ، بس اللہ اس کو الہام کرتا ہے، الدعا، دعا اپنے سے مانگنا، اللہ کشف ذالک البلا، تو اللہ اس بلا کو دور کر دیتی۔ جب کسی مومن آدمی پر مصیبت شدت آئے تو اللہ تعالیٰ اس مومن کو کیا کرتے ہیں؟ دعا القا کرتی ہے، دعا کی طرف پھیرتے ہیں، ادعونی، وہ دعا کرتا ہے، مصیبت ختم ہو جاتی ہے۔ اور وہ وما من بلاء ينزل على عبد مؤمن، اور کوئی بلا نہیں نازل ہوتی عبد مومن پر، وہ دعا سے رک جاتا ہے، الا کان ذالک البلا طویلا، تو وہ بلا لمبی ہو جاتی ہے۔ فاذا نزل البلا، جب بھی مصیبت آئے، بیماری آئے، کڑوں کی طرف نہیں جانا، تعزیے تبوتوں پہ نہیں جانا، نجف اشرف کربلا معلیٰ میں دھکے نہیں کھانے۔ فَعَلَيْكُمْ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَى اللَّهِ، تو اس وقت تم پہ لازم ہے کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو، وَالتَّضَرُّعِ إِلَى اللَّهِ۔ یہ بھی جناب اصول کافی ہے، شیعہ کی مادی کی 10 خط والی کتاب ہیں، صفحہ 519، اور عیدت الدائی صفحہ 3 ہے۔ پھر امام زین العابدین پھر آگے۔ اب بھی کوئی شیعہ نہ مانے تو اپنی قسمت پہ ماتم کرے ہیں۔ یہ سارے امام تو کہتے ہیں حاجتوں میں کس کو پکارنا ہے؟ صرف اللہ کو۔ اب ذرا یہ لفظ بھی دیکھو، امام زین العابدین کی دعائیں کہتا ہے انت المدعو، انت المدعو للمہمات، اے اللہ تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی وہ ذات ہے المدعو، جس کو پکارا جاتا ہے مشکلات میں، مہمات میں۔ وَأَنْتَ الْمَفْزَعُ فِي الْمُلِمَّاتِ، اور جتنی ملمات مشکلیں آئیں ان میں تو ہی چھٹکارا ہے، تیرے سوا کوئی مفزع نہیں۔ کوئی مفزع، بولو شابش، کوئی مفزع، کوئی چھٹکارے کی جگہ نہیں۔ بلا يندفع منہا الا ما دفعتا، اے اللہ نہیں دفع کر سکتا کوئی مشکل کو مگر جس کو تو دفع کرے۔ بلا ينکشف منہا، یہ منہا لفظ ہے بھئی،
منہا الا ما کشفتا، اور کوئی مشکل کشائی نہیں کر سکتا مگر جو تو مشکل کشائی کرے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ امام زین العابدین۔ یہ لفظ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل، پیچھے تک سمجھ رہے ہیں؟ یہ مشکل ہے۔ انت المدحب للمہمات وانت المفزع فی ولا يندفع منها الا ما ولا ينكشف منها الا ما کشفت۔ صحیفہ صفحہ 94۔ اسی دعا کی تشریح کرتا ہے شیعہ محقق سید علی خان، کہتا ہے یہاں جو آیا انت المدعو تعریف المسند ہنا بلام الجنس لافادۃ الکسر تحقیقا باعتبار تقیید بظرف اذ لیسا غیرہ تعالی مدعوبا للمہمات۔ یہ کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ بولو کہ تعریف مسند کی جہاں پر لام جنس کے ساتھ کیوں ہے؟ لافادۃ الکسر، حسر کے پیدا کے لیے، اور اس بات کو پکا کرنے کے لیے مقید کرنا ظرف کے ساتھ کہ اذ لیسا غیرہ تعالی مدعوبا للمہمات۔ یہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جس کو مشکلوں میں پکارا جائے۔ اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جس کو مشکلوں میں پکارا جائے۔ بلا مفزعن، اور اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جس کو حاجتوں میں مفزع قرار دیا جائے اور گھبراہٹ دور کرنے کی جگہ بَإِن دَعَا غَيْرَهُ لَهَا، اگر غیر کو اس مشکل میں پکارا گیا اور فضا الیہ فیہا فہوا جہل ماد اور شرک خفی اور صریح علی ان دعاءہ سبحانہ عند نزول الملمات والفضو الیہ ہین حلول المہمات دون غیرہ امر فطری۔ کہتا ہے جو اللہ کے سوا علی کو پکارے، حسن و حسین کو پکارے، غازی عباس کو پکارے، کسی پیغمبر کو پکارے تو وہ خالص ہوا جہل محض، وہ خالص جاہل ہے اور شرک خفی بلکہ شرک جلی ہے، اور بمعنی بل ہے، شرک خفی بلکہ وہ کیا ہے؟ شرک صریح جلی شرک ہے اور خالص مشرک ہے، کیونکہ اس کا اللہ تعالیٰ کو پکارنا نزول ملمات اور اللہ کی طرف رجوع کرنا جب حلول مہمات مشکلات آ جائیں، دون غیری اللہ کے علاوہ سے رجوع نہ کرنا امر فطری، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ تو اس لیے پتہ چلا جو غیروں کو حاجتوں میں پکارتا ہے وہ بد فطرت بھی ہے، بد مذہب بھی ہے، بد فطرت بھی ہے۔ کما قال تعالی اذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا ایاہ، یہ آگے آیت ذکر کی، یہ تو ہے بریلوی شیعہ ریاض الصالحین صفحہ 133۔ اس کے بعد ایک نیا امام ہے، وہ ہے امام رضا، امام رضا صاحب، وہ آگے یہ بھی شیعوں کا امام رضا ہے۔ یہ جو احمد رضا، نکی علی، تقی علی، یہ احمد رضا خود شیعہ ہے، اس کا نام بھی اسی پہ احمد رضا امام رضا پہ، اور رضوی سارے شیعہ ہیں، اس لیے ان کا نام کیا ہے؟ رضوی، یہ امام رضا۔ چلو دیکھو امام رضا کی ضرب بھی دیکھ لو، ضرب رضا، یہ عبارت صحیح کر لینا، یا من لا یعلم الغیب الا ہو، عبارت دیکھو، عبارت یا من لا یعلم الغیب الا ہو۔ امام رضا کی دعا سنو، خالص توحید پہ مبنی، اس لیے ہم کہتے ہیں
سب صحابہ، ساری اطرت، سب ائمہ، سب اولیاء اللہ، سب مقربین بارگاہ الہی کا عقیدہ وہ تھا جو اشاعت التوحید بیان کر رہی ہے۔ یا من، دعا پہ ذرا غور کرو، اے وہ ہستی لا یعلم الغیب الا ہو، جس کے سوا غیب جاننے والا کوئی نہیں۔ یا من لا یعلم الغیب الا ہو، اے وہ ذات جس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ یا من لا یصرف السوء الا ہو، اے وہ ذات جس کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں کوئی تکلیف کو پھیر سکتا الا ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ فرماتے ہیں یا من لا یدبر الامر الا ہو، اے وہ ذات جس کے سوا کوئی مدبر الامر نہیں، مدبر الامر تیرے سوا کوئی نہیں۔ کیا مطلب؟ دعا کیا کرتے ہیں کہ یا اللہ غیب جاننے والا تیرے سوا کوئی نہیں، یا اللہ مشکل کشا تیرے سوا کوئی نہیں، یا اللہ مدبر الامر تیرے سوا کوئی نہیں، یا من لا یغفر الذنب الا ہو، یا اللہ گناہوں کو بخشنے والا تیرے سوا کوئی نہیں، یا من لا یغفر الذنب الا ہو، یا من لا یخلق الخلق الا ہو، اے وہ ذات لا یخلق الخلق کہ نہیں پیدا کر سکتا مخلوق کو تیرے سوا کوئی، یا من لا ینزل الغیث الا ہو، اے وہ ذات جس کے سوا بارشیں نازل کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ کس کو پکار رہا ہے؟ اور امام رضا کہتا ہے اللہ غیب دان بھی تیرے سوا کوئی نہیں، مشکل کشا بھی تیرے سوا کوئی نہیں، حاجت روا بھی تیرے سوا کوئی نہیں، مدبر الامر تیرے سوا کوئی نہیں، اور گناہوں کو بخشنے والا تیرے سوا کوئی نہیں، مخلوق کو پیدا کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں، اور بارشیں برسانے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ یہ کون ہے؟ امام۔ یہاں تک تو ہے شیعوں کی باتیں، اب آگے بریلوی بھی سن لیں، ہو سکتا ہے اللہ ان کی ہدایت کا فیصلہ بھی کر دے۔ سنو پیر کرم شاہ الازہری، اس کی عبارت ہے دعا عبادت کی روح اور اس کا مغز ہے۔ دعا عبادت کی روح اور اس کا، یا دعا عبادت کے مقابلے میں یہ عبادت کی روح اور اس کا مغز ہے، کیونکہ انتہا درجہ کی عاجزی اور نیاز مندی کو عبادت کہتے ہیں۔ اس کا ظہور صحیح معنوں میں اس وقت ہوتا ہے جب انسان مصائب میں گھرا ہو، دوست ساتھ چھوڑ گئے ہوں، ہر تدبیر ناکام ہو چکی ہو، حالات کی سنگینی نے اس کی قوت و طاقت کو ریزہ ریزہ کر ڈالا ہو، جب ہر طرف سے امیدیں منقطع کر کے اپنے رب کریم کے در اقدس پر آ کر وہ سر نیاز جھکا دے، اس کی زبان گنگ ہو، دل درد مند کی داستان اشک بار آنکھیں سنا رہی ہوں، اس کو یقین ہو کہ وہ اس قادر مطلق کے سامنے اپنا قصہ غم پیش کر رہا ہے اور اپنی مشکل کو بیان کر رہا ہے، جس کے سامنے کوئی مشکل ہی نہیں۔ نیز اسے پختہ اعتماد ہو کہ یہاں سے کوئی بھی سائل خالی نہیں گیا، میں کبھی خالی معروم نہیں لوٹایا جاؤں گا۔ جو عجز و نیاز، جو غایت تذلل اور خضوع اور خشوع اس وقت ظہور پذیر ہوتا ہے، اس کی مثال کہاں ملے گی؟ اسی لیے رحمت عالم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، آپ نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ آیا نا جگہ سے؟
اب لوٹا ہے گھر کی طرف، اب ہم سے لڑ لڑ کے ساری زندگی، اور جی ہم تو پکارتے ہیں اللہ والوں کو، عبادت نہیں کرتے، اور اب پیر خود پھنس گیا۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ضیاء القرآن، یہ ضیاء القرآن ان کی تفسیر ہے۔ ہاں بھائی، بس بھائی یہ تھوڑی سی گفتگو میں نے کر دی، اس کا اگلا حصہ کسی اور آیت پہ لاؤں گا، بریلوی متجددین کی عبارات۔